الدر وهادي الكلم بمديح الهادي تنتظم ضاءت بالمختار الظلم وحلا في مولده النغم قسما بالله رب العالمين وقضينا غير دين الله دين فهو دين الحق دين الأنبياء. الرحمن الرحیم یوصیکم اللہ فی اولادکم، سورہ نساء کی آیت نمبر 11. اس میں وراثت کے احکامات بیان کیے گئے ہیں. قرآن کریم کی آیت میں جانے سے پہلے کچھ ایسی باتیں ہیں کہ ان کا جاننا انتہائی ضروری ہے. سب سے پہلی بات تو یہ سمجھنی ہے کہ کسی آدمی کے مرنے کے بعد جو مال اس کا بچتا ہے اسی مال کو ترکہ کہتے ہیں، اور وہی مال ورثاء میں تقسیم کیا جاتا ہے. لیکن ورثاء میں تقسیم سے پہلے اس میں 3 حقوق ہے. جو پہلا حق ہے وہ تجہیز و تکفین کا ہے، یعنی اسی کے مال سے اس کے کفن دفن کا مکمل انتظام کیا جائے گا. 2 چیزوں کا اس میں خیال رکھا جائے گا کہ اس میں بخل سے کام نہ لیا جائے اور اس میں اسراف سے کام نہ لیا جائے. بخل سے اگر کام لے گا تو یہ میت کے ساتھ زیادتی ہے، اور اگر اسراف سے کام لے گا تو پیچھے جو ورثاء ہے یہ ان کے ساتھ زیادتی ہے، کیونکہ ان کا مال ہے. تو سب سے پہلا جو حق ہے وہ تجہیز و تکفین کا ہے، اور اس حق کو قرآن نے نہیں بیان کیا کیونکہ یہ کامن ہے کہ جب کوئی بندہ مرتا ہے تو ظاہری بات ہے اسی کے مال سے اس کی تجہیز و تکفین کی جائے گی. اگلے جو 2 حقوق ہیں وہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان کیے ہیں. دوسرا جو حق ہے وہ ہے قرض کی ادائیگی. سب سے پہلے مال میں تجہیز و تکفین، اگر ادھر سے کچھ بچ جائے تو جس کا میت کے ذمے ادار ہے تو سب سے پہلے اس ادار کی ادائیگی کی جائے گی. اگر اس ادار میں سارا مال بھی چلا جائے نا تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. ورثاء کے لیے 1 پیسہ 1 دھیلا بھی نہ بچے تب بھی یہ قرض کی ادائیگی یہ پہلی ذمہ داری ہے، اور یہ ورثاء کے ذمے ہے کہ یہ ادا کریں گے. اور یہ قرض کی ادائیگی سے جو مال بچ جائے تو تیسرا جو کام ہوگا وہ ہے جائز وصیت. وصیت زندگی میں اس نے کہا میرے مرنے کے بعد یہ کام کر لینا، لیکن اس کے ساتھ میں نے شرط لگائی ہے کہ جائز ہو، جائز وصیت. اب جائز وصیت کے لیے 2 شرطیں ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ وصیت اس کی 1/3 سے زائد نہ ہو. اگر وصیت 1/3 سے زائد ہوگی تو 1/3 سے جو زائد وصیت ہے وہ ناجائز ہے. 1/3 کی حد تک وہ جائز ہے اور 1/3 کی حد تک اس پر عمل کیا جائے گا. مثلا ایک آدمی 1 لاکھ روپے چھوڑنے جاتا ہے اور اس نے جاتے جاتے کہا کہ بھئی یہ جو اس میں 50,000 روپے ہے یہ کسی ٹرسٹ کو دے دینا، تو یہ جو 33 روپے سے جو اوپر ہے 33,333 اس حد تک تو یہ جائز وصیت ہے. جو اضافی 16.5 یا 17,500 روپے ہے یہ ناجائز ہے. تو یہ 33,000 میں اس کی وصیت کو مانا جائے گا، اور یہ جہاں اس نے کہا ہے وہاں وہ پیسہ خرچ کیا جائے گا، اور اس کے علاوہ جو باقی پیسہ ہے وہ پھر ورثاء میں تقسیم کیا جائے گا. تو یہ جو 3 چیزیں ہیں، یہ تیسری نمبر جو جائز وصیت ہے اس کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ 1/3 سے زائد نہ ہو، اور دوسری شرط اس کے لیے یہ ہے کہ وصیت وارث کے لیے نہ ہو، یعنی جو اس کے ورثاء ہے وارث کے لیے نہ ہو. مثلا بیٹے کے لیے کہہ دیا کہ بھئی اس کو میرے مال سے 1 لاکھ روپے دے دینا، وہ نہیں دیا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ بیٹا آلریڈی اس کے مال میں حقدار ہے. اب 2 بیٹے ہیں، ایک کے لیے وصیت کرتا ہے دوسرے کے لیے نہیں کرتا ہے، تو یہ بیٹوں کے بیچ میں زیادتی ہے.
اسی لیے یہ جو ہے نا دوسری شرط ہے. تو میں نے کہا یہ 3 حقوق ہے جو وارث وراثت میں ترکے میں یہ سب سے پہلے پورے کیے جائیں گے. پہلا کام تجہیز و تکفین کا، یعنی اس کے کفن دفن کا سارا انتظام کیا جائے گا. اب کفن دفن کا سارا انتظام، پھر اس میں گاڑی کا اور اس میں، لیکن اس میں یہ جو کھانے پینے کے خرچے ہیں یہ نہیں ہے، یہ کفن دفن میں نہیں آتے ہیں کہ بھئی لوگوں کو کھانا کھلایا، دعوت کی ہے، یا پھر لوگ آئے ہیں ان کو کھلایا. یہ کفن دفن میں، کفن دفن میں قبر کی خریداری، اس کی کھدائی، گاڑی جو ہے نا گھر سے قبرستان تک، اور اس کے جو غسل کے اخراجات ہیں اور جو کفن کی خریداری کے اخراجات ہیں، یہ کفن دفن کے اخراجات میں آتا ہے. اور اس میں نے کہا بخل سے بھی کام نہیں لیا جائے گا اور اسراف سے بھی کام نہیں لیا جائے گا. دوسری چیز ہے قرض کی ادائیگی، اور قرض اس سے جو بچے وہ جائز وصیت. اس کے بعد جو اگلا کام ہوگا وہ پھر ورثاء میں تقسیم ہے. اب ورثاء میں تقسیم کیا جائے گا، اور ورثاء میں یہ جو تقسیم ہے یہ شرعی حکم ہے، نماز کی طرح، روزے کی طرح، حج کی طرح، زکوٰۃ کی طرح. بلکہ میں اگر کہوں یہ اس سے بھی زیادہ اہم اس اعتبار سے ہے کہ نماز کا قرآن میں اللہ نے یہ تو فرمایا کہ نماز پڑھو، لیکن اس کی رکعتیں نہیں بتائی ہے. زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم تو دیا اللہ نے، لیکن کتنے میں کتنے زکوٰۃ تم ادا کرو یہ اللہ نے نہیں بتایا. لیکن وراثت کے جب احکامات بتا دیے تو ساتھ میں یہ ہے کہ وارث کو اس کا حق دو، اور پھر ہر وارث کا حصہ بھی بتایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی تفصیل کے ساتھ، ڈیٹیل کے ساتھ ایک ایک وارث کا حصہ بتانا، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جو وراثت کی تقسیم کا مسئلہ ہے یہ زیادہ اہم ہے. جیسے نماز نہ پڑھنے والا گناہگار ہے، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، وراثت میں اپنی بہن بیٹی کا حق نہ دینے والا بھی یہ گناہگار ہے. پھر جو اس کے ورثاء ہوتے ہیں، ورثاء میں پھر سب سے پہلے نمبر آتا ہے ذوی الفروض کا، اور دوسرا نمبر آتا ہے عصبات کا. انشاءاللہ اس پہ کل بات کریں گے. اللہ مجھے آپ سب کو سمجھنے عمل کرنے کی